बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। कश्मीर डिजिटल का स्टूडियो ते गोजरी पॉडकास्ट का नाल साजिदा रफीक हाजिर। और जी तम देखो आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बदली पर निज़ाम जड़ो है वो बिल्कुल नहीं बदलियो। बहुत सारा इंतज़ामी अहदा जड़ा है वे हुण तक खाली हैं, जिसकी वजह से हम देखा तो जी रियासती मशीनरी है ना वह एक तरह हम कह सका कि जमूद को शिकार है। इस हवाले ना आज का पॉडकास्ट में गुफ्तगू करांगा और इस गुफ्तगू वास्ते हमारा ना स्टूडियो में जड़ा मेहमान है उनको तारफ ही कराती चलूँ। आज हमारा नाल मौजूद हैं चौधरी नज़ाकत हुसैन और ये जी मेंबर लोकल कौंसल हैं यूनियन कौंसल पाल हल्का सात लीपा वैली ते। खुश आमदीद को तमना चौधरी नज़ाकत और बहुत मशकूर तम स्टूडियो में तशरीफ लाया। जिस तरीके में प्रोग्राम का आगाज में गुफ्तगू की कि आज़ाद कश्मीर में हुकूमत बदल गई लेकिन बहुत सारा इंतजामी अहदा जड़ा है वे हाल तक खाली हैं। तो हम देख लियो जी कि इस वेले आज़ाद कश्मीर बगैर सदर, बगैर चीफ इलेक्शन कमिश्नर, बगैर चेयरमैन पब्लिक सर्विस कमीशन, बगैर चेयरमैन एहतसाब ब्यूरो चल रही है। तो हम ये वे होता है ना कि जड़ा किसी भी रियासत ना चलान वास्ते है उसको जो निज़ाम है उसना चलान वास्ते इन्ह की बड़ी ज़्यादा अहमियत है। और इन्ह विचों अगर एक कोई भी खाली है तो रियासती निज़ाम जो है वो रुक जाए। तो इसकी क्या वजह है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। साहिदा रफ़ीक साहिबा बहुत शुक्रिया थारो कश्मीर स्टूडियो को जिसने आज मैंने मदू की हो बोलने को मौका दितो। सब तो पहली गल तो यह है तमने गुफ्तगू की कि आज़ाद कश्मीर का अंदर जो सदर को दो है वो खाली है इस टाइम। देखो मैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत का अंदर जब भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बनी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब ने बढ़ाई है। जब भी वह 96 का अंदर आई है उस तो बाद जब ही आई है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी की मरोने मेहनत हुई है, उन्हें तो बगैर कदे हुकूमत नहीं बन सकी। हुण जो इस दौरान का अंदर भी काफ़ी अरसों ले रहे उस तो बाद उनकी वफात हो गई, वो दो खाली हो गए। उम्मीद है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत आई रात भी यह मीटिंग हुई थी, इसका अंदर यह चीज़ फाइनल है कि आज़ाद कश्मीर का अंदर इस सौदा का अंदर जब भी कोई इस तो पहला भी होता रहा कोई बंदो फौत हो जाता रहा उसको बेटो या बेटी या बेवा उसना उसका ऊपर ज़िमनी इलेक्शन होए कोई योद वाणे या कोई सरकारी मुलाजम ही फौत हो जाए उसकी बेवा या उसका बेटा ना आणता रहे। ठीक तो हम यह उम्मीद करने लगा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत है जी या बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब का जड़ा सियासी जानशीन होएगा उन्होंने सदर बनाएंगी। और वे जिस तरह बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब पाकिस्तान की बड़ी 5 शख्सियात का विचों एक आज़ाद कश्मीर की बड़ी शख्सियात है जिन्हों की तदफीन आज़ाद कश्मीर का अंदर गन गैरेज पर हुई, पहला शख्स था आज़ाद कश्मीर का। और जिस तरह उन्होंने कश्मीर काज का वास्ता आज़ाद जम्मू कश्मीर का अंदर गैर मुल्क का अंदर उस तो बाद बिलखसूस श्रीनगर का अंदर जाकर उन्होंने जड़े कश्मीर काज का ऊपर गुफ्तगू करता रहा। इस तरह उन्होंने कश्मीर का अंदर बहुत जंग लड़ी कश्मीर काज वास्ते, कश्मीर की आज़ादी वास्ते। उम्मीद करने लगा कि नेक्स्ट भी जो सदर होएगा वो बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी साहब को सियासी जानशीन ही होएगा। अच्छा वो तो होएगा तम के को जिस तरीके बैरिस्टर सुल्तान महमूद मरहूम जड़ा है उन्होंने बैरूनी ममालक में बड़ो लम्बो उन्होंने अरसों गुजारे और उन्होंने कश्मीर वास्ते बड़ी आवाज़ बुलंद की और वाकई उनकी आवाज़ जड़ी है वह बड़ी तवाना आवाज़ थी ये जड़ी कश्मीर काज है इस वास्ते। तो तम के समझो बैरिस्टर सुल्तान महमूद के जान की वजह से जो एक बहुत बड़ा खला नहीं पैदा हो गया कि योर खास तौर पर कश्मीर काज जड़ो है उसना कोई नुकसान पहुंचेगा इस नाल। बिल्कुल यह गलत है, लाजमी है ना। जिस तरह एक इंसान मरा वैसे भी हमारी गोजरी की यह कहावत है कि जिस तरह टूटा है इस तरह दोबारा जुड़ती नहीं है। यह चीज़ तो वाज़ेह है कि बैरिस्टर सुल्तान महमूद चौधरी आज़ाद कश्मीर का बड़ा आदमी था, उनको यो खिला सदियों तक पूरा नहीं हो सकता। मगर ख़ानदानी अमल हुआ है बाज़ औक़ात देखो उनको कोई सियासी जानशीन उनको कोई जूनियर इस तरह को कोई बंदो अगर बढ़ा लियो वो उसका पर उतरने की कोशिश करेगा। सही इसकी या उम्मीद कर सका कि अगर जो होता यानी कि कश्मीर काज ना दोबारा जिंदा कर सके। अच्छा बाकी जिस तरीके हमने बहुत सारा होता कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर का हवाला नाल जाहिर है बड़ा अरसा थी गल चल रही है और तुम देखो ना इंतखाबात जड़ा है वे भी उन्होंने की भी आमद है लेकिन जाहिर है जब तक यो उदो जड़ो है इस ऊपर कोई बंदो नहीं लग सके तो इलेक्शन की तमाम तर जड़ी कार्रवाई तमाम तर जड़ा इंतजामात है वे होना नामुमकिन दिसे। तो तम के को इस ओदा ना खाली छोड़न को मकसद के
دیکھو پہلی گل تو یہ ہے چیف الیکشن کمشنر کا عہدہ واسطہ ہے جس طرح آزاد کشمیر کا اندر انہوں نے گریڈ 20 کا اوپر پراپر ایک انٹرویو رکھا ہائی کورٹ کا اندر جوڈیشلی یا پی ایس سی. ایک میری ذاتی جڑی رائے ہے وہ یہ ہے کہ آزاد کشمیر کا ان عہدوں کا اوپر ایک پراپر ایک قانون پاس ہونا چاہیے، اس کا اندر یہ چیز ہونی چاہیے، یہ سوابدیدی عہدہ نہیں ہونا چاہیے. جس طرح دیکھو سابقہ ہائی کورٹ کو کوئی جج ریٹائرڈ ہوا ہے اس نہ لا چھوڑیں، کسی اور بیوروکریٹس نہ لا چھوڑیں، وہ مرضی کا نال اوپر جڑو بندو آئے ہو مرضی کا نال آئے ہو اپنا کام کاج کیا اس نے وہ چلے گئے. جس طرح سابق مصطفیٰ مغل صاحب رہا، مصطفیٰ مغل صاحب کا ذاتی جڑی میرا نالج کا مطابق ہمارا ڈسٹرکٹ جہلم ویلی کا اندر جتنی تقرری ہوئی ہیں لوکل کورٹس کی بھی انہوں کے اندر وہ انوالو رہے ہیں. یہ جڑا یہ ہوتا ہے یہ خالی رہنا آزاد کشمیر کی حکومت واسطے لمحہ فکری ہیں، انہاں اوپر آزاد کشمیر کی حکومت نہ سوچنا چاہیے اور اس کا اندر پراپر اسمبلی کا اندر ایک لا پاس ہونا چاہیے کہ جس کا مطابق انٹرویو ہوا ہے انہوں کا پیپر ہوئیں کسی طرح جس طرح یہ گیسٹڈ پوسٹوں کا ہوئیں لگا گا، جس طرح ہائی کورٹ ایک ایڈیشنل ڈسٹرکٹ اینڈ سیشن جج بھرتی کرا اس طرح کو ایک انہوں کو انٹرویو ہونا چاہیے اس کا اندر لوگ اپلائی کریں، جڑا لوگ میرٹ پر آئیں وہ آئیں تاکہ وہ کام کاج کر سکیں. ورنہ تم دیکھو جس طرح یہ نا چلے لگا آج نا چل رہی ہو جی راجہ صداقت صاحب ہو رہے ہیں، آصف شاہ صاحب ہو رہے ہیں. راجہ صداقت صاحب کا اوپر جس طرح ہائی کورٹ نے کتنا بڑا الزام لگے ہوگا کہ انہوں نے تقرری کی ساری اپنا کی کار کے ابھی ہائی کورٹ نے پھر سپریم کورٹ نے کوئی فارغ کی. اس طرح کا لوگ اگر یہ آئینی عہدہ کا اوپر انہوں کی ریکمنڈیشن جس طرح وزیر اعظم آزاد کشمیر اور اپوزیشن لیڈر نے بھیجی گئی ہے چیئرمین کشمیر کونسل جناب شہباز شریف صاحب کو ہے، اگر اس طرح ظاہر ہے انہوں نے بھی مرضی کا لوگ لانا ہے اس کا اوپر اس طرح. لیکن اس پر میرٹ کیوں نہیں؟ اور دوسری گل یا کہ تم اس لیے کہو نا کہ یہ چیز ہونی چاہیے، یہ چیز کون کرے گی؟ اس لیے دیکھو تھاری حکومت ہے نا، بالکل تھاری حکومت ہے، حکومت نے منتخب ہونے کے بعد اس کا یہ کام کیوں نہیں کیو؟ پہلی فرصت میں یہ کام کرنا چاہیے. یہ جڑا یہ ممبر اسمبلی منتخب ہوا جائیں یا ویسے سوال ہے کئی دفعہ اس تو پہلا بھی یہ گل میرو جس حلقہ نال تعلق ہے دیوان علی خان چغتائی صاحب نال ہے، اس تو پہلا کئی دفعہ یہ گل ہو گئی ہے، مگر آزاد کشمیر کا اندر یہ بڑا لمحہ ہے کہ کوئی بندو اس طرح نہیں کر رہے ہو کہ نہ آزاد کشمیر کا. انوار الحق صاحب تھا، انوار الحق صاحب نے ہر عام آدمی کا تو لگو جی بہت اچھی حکومت ہے، مگر انہوں نے بھی مخصوص ایک گروتھ ہو جس کا مطابق وہ بس چند ایک لوگوں نواز جا رہے ہیں، خود ذاتی طور پر گڈیاں کو ساروں کو اسٹیٹس انجوائے کیا، انہوں نے اپنا معاملات کیا بیمر کا واسطہ ہے، اس تو بعد اپنا ہلکا واسطہ کرتا رہا، مگر اس طرح کو کوئی انہوں نے بھی سارا سیاستدان ساری پارٹی جڑی ہیں انہوں کو یہ وطیر ہون بن گیا ہوا جی کہ وہ جد منتخب ہوئے اس سے پہلا مطلب منتخب ہونے سے پہلا بھی عوام نہ بہت سارا لارا لائے، بہت سارے مطلب خواب دسیں، اور جس لئے منتخب ہو جائیں گل بائی ہے چنڈی لگ گئی، انہوں نے ساری چیز جس سہولت جڑی ہیں وہ لب گئی، تو اس لئے وہ سارا اپنا وعدہ جڑا ہے وہ بھی پولیاں ہے اور عوام نہ بھی پولیاں ہے. لیکن انہوں کی تو یہ گل چلو ٹھیک ہے انہوں کو ایک وطیرو بن گئے، لیکن ہم جڑا عام لوگ ہیں جڑا ووٹر ہیں او کیوں یا گل بھول جائیں کہ انہوں نے پچھلا ویلا مکے کیوں تھا دوبارہ جس لئے انتخابات ہوئے دوبارہ ووٹ دینے سے پھر کیوں تیار ہو جائیں؟ دیکھو نا یہ ہوتا ہے آزاد کشمیر کا اندر ووٹ دینے واسطے برادریاں کا تڑا ہوئے ہیں، کوئی برادریاں کی تڑو ہوا ہے، کوئی سیاسی کسی نال ذاتی تعلق ہوا ہے. دوسرا ہے آزاد کشمیر جڑا ہمارا یہ 13 حلقے ہیں ایل او سی کا اوپر بالخصوص رہے ہیں، میرے ذاتی جس حلقہ کا نال تعلق ہے اس طرح کا لوگوں کو اجے تک جو نہیں ہے، ہم ذات خود بلدیاتی نمائندہ ہمارا اس ٹائم تک کوئی فنڈ نہیں دے رہی یہ حکومت، یہ ایم ایل اے کوئی بھی نہیں دے رہا، نہ بنیادی نہ دین گی. اصل جڑا ووٹ کو جڑی تم نے گل کی ہے کہ ووٹ کو بنیادی آ کے انہوں نے قانون سازی واسطہ ہونا چاہیے، جبکہ اس جگہ صرف اقتدار اس واسطے لی ہو جائے کہ ہوں کسی نہ کلرک بھرتی کروں گا، ہوں کسی نہ نائب کا اسلام جو میرا ووٹر رہ گا یاد پوری زندگی میں نہ ووٹ دے تو رہا. ٹھیک والد صاحب نے الیکشن لڑے ہوا کہ تو بیٹو تیار ہوا کہ تو پوتو نہ تیار ہو جائے، 2 3 4 5 6 نسلوں تک جب منتقل کرنے کی کوشش کریں. جس واسطے بنیادی وجہ یہ ہے کہ اس علاقہ کا اندر شخصیت کو برادریوں کو انہیں چیز کو اثر ہو گیا، اس واسطے لوگ انہیں نہ دوبارہ پھر ووٹ دے چھوڑیں. دوسرا چھوٹی موٹی لوگ مجبوری یہ گل سوچ کے دیں، بقایا انہوں نے یہ نہیں ہے کہ قانون سازی کریں، کچھ نیو قانون ہوا آزاد کشمیر کا اندر اس کا مطابق ہم ووٹ دیں، اس طرح کی ڈیمانڈ نہیں ہوتی لوگوں کی. اچھا لوگوں کی ڈیمانڈ تو نہیں ہوتی، لیکن تم جڑا منتخب نمائندہ ہے تو تم تو اس حوالے نال اپنی آواز بلند کر سکے نا. دیکھو تم نہ بھی عوام نے ظاہر ہے منتخب کی ہو اور تم اپنا علاقہ کا جڑا مسائل ہے انہوں نے بھی چنگی طریقے سمجھ سکیں، تو اس واسطے تم سارا لوگ کیوں نہیں بولتا؟ دیکھو نا جد تھارا وچوں حکومت وچوں لوگ بلدیاتی جڑا نمائندہ ہے وہ بولیں گا تو شاید اس پر عمل درآمد ہوئے گو.
کوشش کرنا لگا ہم ہی کہ اس کا اوپر کئی بار اس تو پہلے بھی ہوئی ہے, ہم نے اپنا معاملات کے اوپر کتنی دفعہ ٹرائی کی ہے, اس کو بھی کچھ اس طرح حل نہیں نکلے ہو. اس کا پراپر کوشش کروں گا ہوں نیکسٹ کچھ اس طرح کو موقع آئے کہ اس کا اوپر گفتگو کر کے ینگ لوگ ہوئیں تاکہ قانون کا مطابق جڑا عمل درآمد کرنا لا ہوئیں اس کا اوپر انشاءاللہ نیکسٹ اس طرح کی آواز بلند کریں. اچھا یا گل وائی تھا تم نے بھی ٹھیک ہے بعد میں ہو جائے گا, یا ہون والی گل جڑی ہے نا یہی میرا خیال ہے ہماری سیاست نہ بھی نقصان دے رہی ہے اور ہماری اس ریاست نہ بھی نقصان دے رہی ہے. اچھا ینگ لوگوں کی تم نے گل کی, نوجوانوں کی تم نے گل کی, موجودہ دور میں ہم دیکھا نوجوان جڑا ہے بھی بڑا مایوس ہو گیا ہے, یہ جڑو نظام ہے اس تے مایوس ہو گیا ہے کیونکہ تم دیکھو کسی جگہ میرٹ کی جڑی بالی ہے وہ نہیں, اور جڑا قابل ہے کہ وہ اگے نہیں جا سکتا. ہر جگہ وہی گل ہے تعلقات اوپر تقرری بھی ہے اور تعلقات اوپر یا سفارش اوپر یہ سارا جڑا عہدہ ہے وہ بھی مکمل ہوئے, اور جڑا لوگ واقعی انہاں عہدہ واسطے قابل ہیں وہ جڑا ہے پیچھے رہ جائے, وہ دیکھتا رہ جائے, اور پھر ظاہر ہے اس نال مایوسی جڑی ہے وہ جنم لے. تے اج کو جڑو نوجوان ہے اس کی مایوسی نہ ختم کرنے واسطے کیڑا اقدامات جڑا ہے وہ ضروری ہے؟ دیکھو نا سب تو پہلی گل تو یہ نوجوان آج کل کا ماشاءاللہ آزاد کشمیر کے اندر ریشو تعلیم کو تو بہت اچھا پڑھے لکھے لوگ ہیں. بالکل اس کا بنیادی چیز یہ ہے جس طرح یہ NTS نہیں ہو گیا محکمہ تعلیم کے اندر, اس طرح ہر ایک عام نوجوان پڑھے لکھے ہو آگے آ رہے, ورنہ اکثریت نال نوجوان ہمارو پڑھے لکھے ہو جس کو تعلق ہو گیا جڑو جس کو کسی اچھا MLA نال کوئی سورس ہو گیا وہ بھرتی ہو جائے, تو ورنہ وہ بیرونی ممالک یا پاکستان کے اندر جا کے لوکل مزدوری کرا. تو بالکل اس واسطے اس کی یا اس طرح ہو سکے کہ آئین کا مطابق یہ جڑا بڑا عہدہ نہیں ہے انہیں بڑا عہدہ کے مطابق جس طرح جو NTS ہو کہ پراپر کچھ اس طرح کا لوگ ریزنیبل لوگ آ جائیں گا جڑا میرٹ کا اوپر میں بھرتی کرنے والا وہ لوگ آ جائیں گا, پھر نوجوانوں کی یا مایوسی اسی طرح ختم ہو جاتا ہے. جس طرح یعنی تم تھارو کھن کو مطلب ہے پبلک سروس کمیشن کا تھرو یہ جڑا ہے یہ عہدہ جڑا ہے یا NTS کا تھرو جڑا ہے ان عہدہ اوپر لوگ جڑا ہے وہ میرٹ اوپر لگنا چاہیے ہیں. لیکن گل وہ یہ ہے کہ پبلک سروس کمشنر جڑا ہے وہ بھی عہدوں بھی جڑو ہے وہ اس لیے تک خالی ہے, اور یہ نظام بحال کس طرح کہیں گا جب تک یہ عہدہ جڑا ہے انہاں اوپر کوئی نہ کوئی لگ سے نہیں. آمدہ الیکشن ہے جی, تم ظاہر ہے تم بھی سیاسی جماعت نہ تعلق رکھو اور اپنا حلقہ کا حوالہ نال بھی تھارو ٹھیک اثر و رسوخ بھی ہے. تم یار دسو کہ آمدہ الیکشن کی جڑی تیاری ہیں انہاں ماں سیاسی جماعت جڑی ہیں انہاں کو جڑو منشور ہے اس میں کوئی تبدیلی آئی یا وہی روایتی جڑی چیزیں وہی لے کے چل رہے ہیں, تم کے دیکھو؟ میرا اندازہ کا مطابق جڑی سابقہ روایتی چیزیں وہی لے گا ہوں گی. اچھا اس ٹائم دیکھو پیپلز پارٹی نے بڑا مشکل وقت کا اندر حکومت لی ہے, اس تو بعد اگر پاکستان کا اندر اسی طرح حکومت چلی رہی یا عموماً آزاد کشمیر کا اندر ہوئے جس کی پاکستان کا اندر حکومت ہوئی ہے وہی آزاد کشمیر کا بڑا ہے, تو اس واسطے میں کوئی تبدیلی اس بھی نظر نہیں آتی ہے. حالات کا مطابق ایسا ہی ہوا ہے کہ جڑی پاکستان بھی وہی آزاد کشمیر کے اندر ہوئے گی, یعنی یا جڑی روایت ہے یہی برقرار رہ گئی, اور اس روایت میں کوئی تبدیلی جڑی ہے وہ تم نہ آتی نہیں دستی, اور اگر تم نہ آتی نہیں دستی تو پھر عوام نہ تو بالکل ہی نہیں دستی. بہت شکریہ چودھری نزاکت, تم نے بڑی اچھی گفتگو کی, بہت بہت شکریہ. جی ناظرین تم نے آج کی ہماری جڑی گفتگو ہے وہ سنی ہے اور امید کروں جی کہ تم نے پسند بھی آئی ہوئے گی. انشاءاللہ اگلا ہفتہ نواں پوڈ کاسٹ کا نال تھاری خدمت میں دوبارہ حاضر ہوں گی. سائز رفیق نہ دیو اجازت, رب رکھو.